الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں انگنت ہیں، جس کے احسانات بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار احسانات میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. بلکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ بتا دیا. اللہ کے نبی کا احسان جتنا بڑا ہم پر ہے، اس کائنات میں کسی دوسرے انسان کا احسان اتنا بڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کتنا بڑا احسان کیا. ہم اندھیرے میں تھے، ہم کو پتا نہیں تھا ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، نعمتیں کس نے دی ہیں، دعائیں کس سے کرنا ہے، فریادیں کس سے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعا کس سے کرنی ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، برکتیں کون نازل کرتا ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اگر تصور کریں اور کافر کی حالت کو غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا احسان ہے. کافر کتنا بڑا محروم ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کون دیتا ہے. ہم کو پتا ہے کہ کون دیتا ہے. یہ جو ڈیفرنس ہے نا، کافر کو نہیں پتا کہ کون دیتا ہے تو وہ کہاں کہاں جا کر کے مانگتا ہے. ہم کو پتا ہے کہ کون دیتا ہے تو کم سے کم ہم مانگتے ہیں تو صحیح جگہ پر مانگتے ہیں. کافر کو نہیں پتا کہ کون دیتا ہے تو ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو وہ کس کس کا شکر ادا کرتا ہے، کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ کون دیتا ہے تو ہم کو پتا ہے ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس لیے اس کائنات میں نبی کا جو احسان ہے اس احسان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے نا، اس احساس کے ساتھ درود بھیجیے کہ بھائی یہ درود جو ہے نا، یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. ساری دنیا گمراہی میں ہے، ان کو اپنے خالق کا پتہ نہیں معلوم، اپنے معبود کا پتہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں پتا کہ نعمتیں دینے والا کون ہے. ہم کو پتا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے الحمدللہ ہم کو بتا دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. اللہ رب العالمین اپنی کروڑوں رحمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر نازل فرمائے. بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. اس احسان کا بار بار احساس ہونا چاہیے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی الحمدللہ. ہمارے سجدوں کو صحیح سمت دے دی. ہم کو بتایا سر کہاں جھکانا ہے. کافر کو نہیں پتا سر کہاں جھکانا ہے تو وہ کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. ہاں، کافر کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. جانور کے سامنے، انسانوں کے سامنے، زندہ انسانوں کے سامنے، مردہ انسانوں کے سامنے کس کس کو پوجتا ہے وہ. ہاں، جانوروں کو پوج رہا ہے، انسانوں کو پوج رہا ہے. لکڑی کے معبود الگ، پتھر کے معبود الگ، مال کی دیوی الگ، علم کی دیوی الگ. کتنوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا بڑا فضل کیا ہم پر کہ نبی کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا بھائی سر کہاں جھکانا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی الحمدللہ، کہ ہم صحیح جگہ سر جھکا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، اپنی خوش قسمتی کا اندازہ لگائیے، ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک تسبیح کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک ایک سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ قیامت کے دن ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنی عبادت کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحیح کر دیا ہے، صحیح جگہ ہمارا سجدہ جا رہے ہیں، ہماری تسبیحات صحیح جا رہی ہیں۔ یہ جو معبود سے محبت ہے، یہ محبت صحیح رخ پر ہے الحمدللہ۔ تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سجدے کا اللہ رب العالمین حساب رکھا ہوا اس کی جزا دے گا انشاءاللہ۔ کافر کو سوچیے، کافر کا خسارہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں، کافر اپنے معبود کے لیے کم نہیں کر رہا، اس نے بھی اپنی زندگی وقف کر دی اپنے معبود کے لیے، جان قربان کر رہا ہے، مال قربان کر رہا ہے۔ یہ جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا، محبت بہت ساری ہوتی ہے، الگ الگ قسموں کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین محبت ہوتی ہے جو ایک عبادت کرنے والا اپنے معبود سے کرتا ہے، اس محبت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک عابد کی اپنے معبود سے جو محبت ہوتی ہے نا، اس محبت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا میں جو کافر ہیں وہ بھی اپنے معبودوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے لیے اپنی زندگی تیاگ دیتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، بعض تو غاروں میں چلے جاتے ہیں، وہی زندگی گزار دیتے ہیں، ہمالیہ کی چوٹی پہ چلے جاتے ہیں، وہی موکش کی پراپتی میں تپسیا میں لگے رہتے ہیں، بھکشو بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، زندگی چرچ میں کاٹ دیتے ہیں، ننز بن جاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتی، وہ بھی اپنے حساب سے اپنے معبودوں کے لیے بہت قربانیاں دے رہے ہیں۔ ساری زندگی جان مال عزت آبرو خواہشات سب کچھ اپنے معبود کی محبت میں تیاگ دیا انہوں نے۔ پر قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو پتا چلے گا ان کے معبود تو سچے معبود تھے ہی نہیں، ہاں، غائب ہو جائیں گے ان کے معبود، دکھائی نہیں دیں گے، کوئی سہارا ان کا پکڑنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تب ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جن کو پوجتے آئے تھے ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت و قوت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بہت ساری جگہوں میں بیان کیا کہ مشرک جب اٹھے گا سارے وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتا تھا سب غائب ہوں گے، کوئی سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اہل توحید جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا، جنت بانٹ رہا ہوگا، جہنم میں ڈال رہا ہوگا سرکشوں کو۔ وہاں تو انشاءاللہ تعالی موحد کی ایک ایک نیکی پر انشاءاللہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ہماری ایک ایک تسبیح اللہ کے اکاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک ایک سجدہ انشاءاللہ تعالی اکاؤنٹ ہو رہا ہے، ہر تسبیح کا، ہر تکبیر کا، ایک ایک ذکر کا، ایک ایک دعا کا اللہ تعالیٰ بڑا بڑا کے اجر دے گا۔ اور کافر خسارہ، یہی تو خسارہ ہے نا، اللہ ذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ معبود نکلی نکل کے آئے گا ان کا۔ بھائی سامان نکلی نکل جائے تو انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ہاں، کافر کا معبود نکلی نکلے گا قیامت کے دن، اس کو پتا چلے گا یہ معبود جس کی میں عبادت کرتا تھا یہ نکلی تھا، یہ تو عبادت کا مستحق تھا ہی نہیں، جنت جہنم اس کے اختیار میں ہے نہیں، نجات یہ دے نہیں سکتا۔ ساری زندگی بھر کے سجدے اس کے ضائع چلے جائیں گے، زندگی بھر کی عبادتیں، وہ والہانہ وابستگی اور محبت جو اس نے اپنے معبودوں کے لیے نچھاور کی تھی، کوئی صلہ نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتا تھا سب غائب ہو جائیں گے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ خوش قسمتی کس کے ذریعے سے ہاتھوں میں آئی؟ اللہ کے نبی کے ذریعے ہاتھوں میں آئی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو عبادت کا صحیح ٹھکانہ بتا دیا، سجدہ کرنے کا صحیح رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، اللہ کے نبی نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی الحمدللہ۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے بتایا بھائی یہاں مانگتا ہے، یہاں مانگنا ہے، یہاں سے ملتا ہے، یہ اللہ ہے، یہ دینے والا ہے، اس سے مانگو، اس کو پکارو، یہ مصیبتوں میں تم کو نجات دے گا، یہ تمہارے مال و اولاد میں خیر و برکت دے گا، یہ تم کو جنت دینے والا تمہارا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں، یہ ہمارا ایک سجدہ
کافر کے ہزاروں سجدوں پہ بھاری ہے الحمدللہ. ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے کافر کے ہزار سجدوں پہ الحمدللہ بھاری ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کافر کتنا محروم ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہاں سے مانگنا ہے, کس کس سے مانگتا ہے وہ. ہاں وہ گھوڑے کی نال لا کے دروازے پہ لگا لیتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ گھوڑے کی نال اس کو مصیبتوں سے بچا لے گی. وہ ہاتھ میں رنگ برنگے پتھروں کی انگوٹھیاں پہن لیتا ہے, اس کو لگتا ہے ان انگوٹھیوں سے نجات مل جانے والی ہے. وہ الگ الگ طرح کے دھاگے باندھ لیتا ہے, ان دھاگوں سے شفا یابی کی امید کرنے لگتا ہے. وہ مزاروں پہ جاتا ہے, پیروں کو پکارتا ہے, مردہ اولیاء سے دعائیں مانگتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ دینے والے ہیں. دنیا میں جانوروں تک کی عبادت کرتا ہے, کبھی بندر کو پوج رہا ہے, کبھی ہاتھی کو پوج رہا ہے, کبھی مینڈک کو پوج رہا ہے, کبھی چوہے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہر 2 کلو میٹر پہ تو اس کے معبود تبدیل ہو جاتے ہیں, کلو میٹر کے فاصلے پر معبود اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں. کن کن کو پوجنا ہے؟ پیڑ کو پوج لیتا ہے, پودوں کو پوجتا ہے, زمین سے اناج مل رہا ہے زمین کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے, سورج سے روشنی مل رہی ہے سورج کی عبادت کرتا ہے, چاند خوبصورت ہے چاند کو پوجنے لگتا ہے. بےغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ شرمگاہ کی عبادت سے بھی باز نہیں آتا, یونی پوجا بھی کرتا ہے, لنگ کی پوجا بھی کرتا ہے, ہر چیز کی پوجا کر رہا ہے, پر کوئی پوجا اس کی کامیاب نہیں آنے والی. الگ الگ معبودوں سے امیدیں وابستہ کر کے رکھا ہے, یہ مجھے مال دیں گے, یہ مجھے اولاد دینے والے, ان سے مجھے علم ملنے والا ہے, ان سے مجھے نجات ملنے والی ہے, ان سے جنگوں میں فتح و کامرانی ملے گی, ہتھیاروں کی پوجا بھی کر لیتا ہے. آخر میں کوئی یہ سب کچھ مردہ ہے. ہاں یہ ان کی فریادیں سن نہیں سکتے, اور فریادیں سن بھی لے تو فریادیں پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہاں اس کی دعائیں ضائع جا رہی ہیں, اس کی فریادیں ضائع جا رہی ہیں, بہت بڑے خسارے میں ہے وہ, اس خسارے کا علم اس کو قیامت کے دن ہوگا. اللہ کے نبی کتنا بڑا احسان ہے, ہم کو یہ پتا ہے کہاں سے فریاد پوری ہوتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے. مصیبتوں میں گھرے ہوئے شخص کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی, دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا. واللہ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. خزانے کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ یہ نعمتیں جو تم کو ملی کہاں سے ملی ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ, تم کو جو نعمت ملی ہے اللہ کے دینے سے ملی. کافر کو نہیں پتا نا, اس کو زمین سے اناج ملتا ہے تو دھرتی کی پوجا کرتا ہے, گائے دودھ دیتی ہے تو گائے کو پوجنے لگتا ہے, اس کو نہیں پتا شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. ہم کو پتا ہے الحمدللہ, ہاں ہم کو پتا ہے سورج روشن ہے اللہ کی روشنی سے روشن ہے, چاند حسین ہے اللہ کے دیے ہوئے جمال سے حسین ہے, تو ہم سورج کی پوجا نہیں کرتے, چاند کی پوجا نہیں کرتے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, سورج اور چاند کی پوجا مت کرو, اس رب کی پوجا کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کو اپنا معبود نہیں بنا لیتے, ہم چاند کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ربی وربک اللہ, اے چاند تیرا رب اور میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ کے نبی کا احسان تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہاں سے ملنا ہے, کون دے گا, کیسے اس کو پکارنا ہے. بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان کا احساس ہمیشہ دل کے اندر رہنا چاہیے, اور اس احساس کو زندہ کرتے رہنا چاہیے, اس پر غور کرتے رہنا چاہیے. بعض مرتبہ نعمتیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کی ویلیو پتہ نہیں ہوتی ہے, تو وہ لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کو دیکھیے سڑکوں پہ جا کر کے کیسے کیسی چیزوں کو انہیں اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ہمارے معبود کے مقابلے میں سارے معبود کتنے حقیر ہیں, کتنے فقیر ہیں, کتنے کمزور اور بے بس ہیں. ہمارا معبود عزیز ہے, قوی ہے, غالب ہے, طاقتور ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح پتہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح پتہ, سجدوں کو ہمارے صحیح رخ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا جن کو اللہ رب العالمین کا تعارف بھی تھا, ہر زمانے میں کیا ہوا ہے نا, جو مختلف مذہب کے ماننے والے تھے
انہوں نے جو یعنی ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جو مختلف مذہب کے پیشوا تھے، مذہبی پیشوا، انہوں نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اس گمراہی میں ڈالا ہوا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری ریت سے باہر ہے، تم ڈائریکٹ اپنی فریادیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہمارے توسط سے پہنچنا پڑے گا۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے یہ غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں ڈالی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت دور ہے، وہ تم سے دور ہے، تمہاری فریادیں ڈائریکٹ اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ڈائریکٹ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا، اس تک کے فریاد پہنچانی ہے ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ ہر زمانے میں مذہبی رہنما اور پیشوا اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ پہنچنا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، پہلے ہمارے پاس آؤ، اپنی فریادیں ہمارے پاس رکھو، ہم اللہ رب العالمین سے تمہارا رابطہ کرائیں گے، ہم وسیلہ ہیں، ہمارے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہر زمانے میں مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا یہ ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ توبہ کرنی ہے پہلے ہمارے پاس آ کر کنفیس کرو، چرچ میں کیا ہوتا ہے، ہاں پہلے پادری کے پاس آ کے کنفیس کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کروائے گا۔ فریادیں کرنی ہے پہلے بابا جی کے پاس آؤ، بابا جی کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے، تم بہت عام انسان ہو، تمہاری پہنچ نہیں ہے، قبر کے مجاور کے پاس آؤ، وہ مجاور تمہاری فریادیں بابا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ ہر زمانے میں مشرکوں کو یہ غلط فہمی رہی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مشرکین کو یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ ہماری ریت سے باہر ہے، اللہ بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو بتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ بھائی ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دے، اللہ بہت دور ہے، ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے یہ غلط فہمی دور کی، اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنتا ہے، کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندوں کو بتاؤ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، اللہ رب العالمین رسپونڈ کرتا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں اپنا کوئی ایجنٹ نہیں چھوڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری ریت سے باہر ہے، بغیر ایجنٹ کے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی دنیا میں اللہ کا ایجنٹ نہیں ہے، اللہ کا ڈائریکٹ واسطہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس غلط فہمی کو دور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین تمہاری ریچ میں ہے، اللہ تمہاری فریادیں ڈائریکٹ سنتا ہے، بلکہ اللہ جتنا اویلیبل ہے اتنا تو دنیا میں کوئی اویلیبل نہیں، اللہ سے زیادہ بھی کوئی اویلیبل ہے؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ دوست، نہ پڑوسی، اللہ کے اتنا کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کو جب کوئی حاجت ہو جائے، کیا 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس ٹائم دعا نہیں سنی جاتی ہے، دعا کے دروازے بند ہے کوئی ٹائم ایسا؟ رات میں 3 بجے بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، بخار چڑھ گیا ہے، رات میں درد ہو رہا ہے، غم سے دل پھٹا جا رہا ہے، بے سکونی ہے، مصیبتوں سے نیند نہیں آ رہی، دعا مانگنی ہے، کیسا 3 بجے اللہ اویلیبل نہیں ہوتا؟ ہاں اللہ تو ہمیشہ اویلیبل ہے، اللہ سے زیادہ اویلیبل ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری حصے میں تو اللہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں جب کوئی اویلیبل نہیں اللہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہاں کہ اللہ رب العالمین باقاعدہ اپنی شان کے مطابق جو پہلا آسمان ہے وہاں اترتا ہے، جیسا اللہ کی شان ہے، ہم نہیں جانتے کیسے اترتا ہے، پر اللہ کے نبی نے بتایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، حل من سائل فاعطیتہ، کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کو دینے کو تیار ہوں، مانگی کوئی، کیا مانگنا ہے مانگو، میں آیا ہوں دینے کے لیے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے،
کوئی نجات مانگنے والا ہے، کوئی معافی کا طلبگار ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بخش دوں گا اس کو۔ بھائی ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کی حاجت ہے وہ غنی کے پاس جاتا ہے، فقیر غنی کے پاس جاتا ہے، یہاں غنی فقیر کے پاس آ رہا ہے، لینے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے، یہاں دینے والا لینے والے کے پاس آ رہا ہے۔ ہم ہی سوئے پڑے رہتے ہیں، ہاں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنمائے منزل ہی نہیں۔ یہاں تو دینے والا دینے کو تیار ہے، لینے والا خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ غنی دینے کے لیے آ رہا ہے، فقیر کو نیند سے فرصت نہیں ہے۔ ہاں بھائی مانگو، یہ وقت تو مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی یہ جو ٹھنڈی کا موسم شروع ہوا ہے، یعنی کبھی آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 3:30 4 بجے جاگنا پڑتا تھا، اب فجر کی نماز 5 بجے کے قریب ہو رہی ہے، 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے فریادیں کرو۔ ہم میں سے کون ہے جس کو کچھ مانگنا نہیں ہے، بے نیاز ہو گیا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی ہے جس کی اب اللہ سے کوئی حاجت باقی نہیں بچی ہے؟ ہاں ہم میں سے ہر کسی کی دل میں کوئی غم ہے، کوئی محرومی ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر کسی کی حاجتیں ہیں۔ غنی، عطا کرنے والا، وہاب ہم سے آ کر کہہ رہے ہیں مانگو، ہم کو سونے سے فرصت نہیں۔ ہاں مانگو بھائی مانگو، اتنے مشکل ترین حالات ہیں، ہماری قوم ماشاءاللہ اتنے جذبے والی، فلسطین میں ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غصے کے مارے دماغ پھٹا جا رہا ہے، دل غم سے چور ہے، نکلو اپنے گھر سے باہر۔ پر نکل کے کہاں جانا ہے؟ نکل کر کے کسی جنگ کے میدان میں نہیں جانا، نکل کر کے اپنے گھر سے باہر کسی احتجاجی ریلی میں نہیں جانا ہے، نکل کر کے مسجد میں آنا ہے، فجر میں نماز پڑھنی ہے، سجدے میں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں مانگنی انشاءاللہ تعالی۔ نکلیں گے؟ ہاں احتجاج کی ریلیوں میں نکلنے کو تیار ہے، گالیاں دینے کے لیے تیار ہے، ہاں لیکن اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے فجر میں مسجد میں نہیں آ سکتے ہم۔ یہی ہماری محبت ہے فلسطینی بھائیوں سے۔ ارے بھائی اپنے بھائیوں سے بہت محبت ہے، صرف سوشل میڈیا پہ ویڈیو فارورڈ کرنے سے اپنے بھائیوں کی مدد ہو جائے گی، بائیکاٹ کی اپیلیں کرنے سے بھائیوں کی محبت ہو جائے گی؟ ان کی محبت کے تقاضے صرف بائیکاٹ کرنے سے ادا ہوں گے؟ اپنے بھائیوں سے سچی محبت ہے، دینے والا عطا کرنے کے لیے آخری آسمان پہ آ رہا ہے، آؤ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھو، گڑ گڑاؤ اپنے رب کے سامنے، اپنے بھائیوں کے لیے فریادیں کرو، مدد مانگو، دعا کے پاور کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی سب سے جو کریٹیکل سچویشن تھی اس میں اللہ کے نبی سجدے میں تھے۔ جب 313 کی جماعت 1000 کے مقابلے میں تھی، اللہ کے نبی سجدے میں تھے۔ جب احد میں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پس گئے تھے، اللہ کے نبی سجدے میں تھے۔ جب خندق میں مدینہ دشمنوں کی دونوں طرف سے گھیر لیا تھا، اللہ کے نبی سجدے میں گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ کہاں ہے ہماری دعائیں؟ بس خالی ویڈیو فارورڈ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی؟ بائیکاٹ کی اپیلیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی؟ ہاں اللہ کی مدد مسجد میں آتی ہے دعائیں مانگنے سے۔ یہ عذاب اسی لیے آتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف پلٹے، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تھا گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب دشمنوں کی شکلوں میں تمہارے سروں پر مسلط ہے، ایک صف نمازی بڑھے؟ ہاں صرف بائیکاٹ کی اپیلیں چل رہی ہیں، ایک صف نمازی مسجد میں بڑھ گئے؟ بھائی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اتنی محبت ہے، ایک صف نمازی تو کم سے کم ایسے ہوں جن کو یہ احساس ہو کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں ہم۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے بھیجتے ہیں، بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ۔ بھائی جذباتی باتیں کر لینا بہت اچھا ہے، حکمرانوں کو گالیاں دے دینا آسان ہے۔ حکمراں اسرائیل میں چڑھائی کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں
حکمرانوں سے چاہتے ہو کہ سارے عرب حکمران مل کر کے اسرائیل پر چڑھائی کر دے، اپنا فجر کی نماز میں نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہو؟ عربوں کو چاہتے ہو کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں؟ دکھاوا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، ہمارے یہاں دکھاوا کرنے والے لوگ بہت ہیں، اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے اور دوسروں کو چاہتے ہیں اپنی جان قربان کر دے جنگوں کے اندر۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو پتا ہے مدد کون دیتا ہے، نصرت کہاں سے ملتی ہے۔ آؤ نکل کر کے مانگو اللہ تعالیٰ سے نصرت، اللہ سے فتح مانگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے یہ کہ ہم کو پہلی بات تو یہ بتایا کہاں سے ملتا ہے، کس سے مانگنا ہے، اور صرف اتنا نہیں بتایا کس سے مانگنا ہے، یہ بھی بتایا کیسے مانگنا ہے، اور یہ بھی بتایا کیا مانگنا ہے۔ ہم تو جاہل تھے، ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہاں سے مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا یہاں سے مانگنا ہے، پر اتنا بتا کے چھوڑ نہیں دیا، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھلایا۔ ہاں، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھلایا، کیا مانگنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اس لیے ایک موضوع میرے دل سے بہت قریب ہے، وہ کسی ایک مجلس میں کیا ایک مہینے میں بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور مجھے بہت ایک جذباتی موضوع ہے۔ مثلا آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے محبوب، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ چہیتے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ یہ معلوم کریں، اس کا مطالعہ کریں کہ یہ چہیتا بندہ جب اپنے رب سے مخاطب ہوتا تھا اور کچھ مانگتا تھا تو کیسے مانگتا تھا اور کیا مانگتا تھا۔ ہاں، یہ جو عظیم ترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی ایک معراج پر پہنچے ہوئے، وہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے تھے تو آپ کی دعاؤں میں بندگی کے جو مختلف رنگ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، بندگی کا جو ایک خوبصورت سا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ اللہ کے حضور میں مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں تو وہ کیا ایک بندے کا اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ محبت کا اظہار، تضرع کا اظہار، وابستگی کا اظہار، ایک والہانہ الفت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اور کیسے ہی اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یہ رنگ جو عبادت کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس سے سیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگتے تھے اور کیا مانگتے تھے دعا میں۔ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا، پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی کی۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا پرابلم یہ ہے، خاص طور پہ اہل حدیثوں کے ساتھ، ہاں معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، یعنی جب حنفی ہوتا ہے بندہ، دیوبندی ہوتا ہے، بدعتی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاں بدعتی طریقے پہ مانگ رہے ہیں، بدعتی دعائیں مانگ رہے ہیں، جہاں دعائیں نہیں وہاں پہ بھی دعائیں گھسا دی ہے، کبھی آگے بڑھا دیتا ہے کبھی پیچھے بڑھا دیتا ہے۔ وضو بنانے بیٹھو تو مسجد میں وضو خانے میں بھی لکھی ہوئی ہے وضو کے درمیان کی دعا۔ جب تک کہ حنفی ہوتا ہے، دیوبندی ہوتا ہے، تب تک تو بھائی وہ جہاں دعا نہیں مانگنی وہاں بھی کوئی نہ کوئی دعا اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، اللہ کے نبی کی دعا پہ اکتفا نہیں کرتا۔ اہل حدیث ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ دعا بھی مانگنا ہے، ہاں بدعتی دعا کے طریقے چھوڑتا ہے تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اب دعائیں مانگ ہی نہیں رہا ہے، دعائیں مانگنا ہی بھول گیا ہے۔ بھائی بدعت چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو دعا ہی چھوڑ دے۔ سیکھو، دعا کرنا سیکھو، اور دعا میں اللہ سے کیا مانگنا یہ سیکھو۔ ہاں یہ پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، بھائی باہر کی دعائیں چھوڑیں، نماز سراپا دعا ہے، شروع سے لے کے آخر تک قیام میں دعا ہے، رکوع میں بعض دعائیں ہیں، سجدہ پوری کی پوری دعا ہے، سجدے کے درمیان میں دعا، تشہد تو ہے ہی دعا۔ ہاں پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے بندے کی، 60 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ کم سے کم نماز میں جو دعائیں مانگتے ہیں ان کا ہی ترجمہ سیکھ لیں، اتنی توفیق نہیں نصیب ہوتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کتنی پیاری دعا ہے، کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہوگا؟ ہاں زندگی میں بچپن میں یاد کر لی تھی دعا استفتاح، تب سے پڑھ رہے ہیں، پر زندگی میں کبھی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، دعا تحیات تو یاد ہے نا، کتنے ہم میں سے لوگوں میں جن کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟
نہیں پتا. ہاں نماز, کم سے کم نماز کی دعاؤں کا ترجمہ سیکھیے, آپ کو پتا تو چلے دعا کیسے مانگنی ہے اور کیا مانگنا ہے دعاؤں میں. نماز میں کوئی امپرومنٹ نہیں. کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں, جو آدمی 4 کروڑ کما رہا ہے وہ 8 کروڑ کمانے کے فراق میں لگا ہوا ہے, پر نماز وہ جیسی بچپن میں اماں نے, دادی نے, باجی نے جو 4-10 صورتیں یاد کرا دی تھی, 60 سال کے ہو گئے, انہی 10 صورتوں میں نماز ٹکائے ہوئے. ہاں پوری زندگی گزر گئی, وہ 8 صورتیں جو یاد تھی وہی یاد ہے, آٹومیٹک جو زبان پہ آ گیا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ دیتے. ہم میں سے اکثر لوگوں کی نماز کا یہی حال ہے. ہاں ہم کانشیس میں نماز میں کب تک ہوتے ہیں, جب تک یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی. ایک بار تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھا, پھر ہم نماز کو آٹو پائلٹ میں ڈال دیتے. ہاں اس کے بعد آٹومیٹک زبان سے جو نکل رہا ہے, دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, زبان سے کیا نکل رہا ہے ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا. آٹو پائلٹ والی نماز پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آٹومیٹک کوئی سورت زبان پہ آ جاتی ہے, وہ ہمارے شعور سے ہم انتخاب نہیں کرتے. نمازوں میں خشوع اسی لیے نہیں ہے. ہاں خشوع کب آئے گا بھائی؟ خشوع آئے گا جب آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل سے نکلے نا. دل سے نکلتا نہیں, زبان سے نکل رہا ہے. دل تو کہیں اور ہے, دل تو مسجد میں ہے, دل تو گھر پہ ہے, دل تو بچوں میں لگا ہوا, دل تو بیوی کے پاس ہے. سر اور جسم لے کے آ گئے, ٹھیک ہے یہ بھی غنیمت ہے کہ کم سے کم جسم کے ساتھ حاضر ہو گئے. بہت تو جسم کے ساتھ بھی حاضر نہیں ہوتے, پر بھائی امپرومنٹ آنا چاہیے عبادتوں میں نا. نئی صورتیں یاد کریں. وہی سبحان ربی الاعلیٰ بچپن میں سیکھ لیا تھا, سجدے میں 3 سبحان ربی الاعلیٰ ایک سجدہ ہو گیا. بھائی اللہ کے نبی سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی سجدہ, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کب؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ایک حسن المسلم ہی اٹھا لیں, بڑی کوئی دعا کی کتاب نہیں اٹھانا ہے, ایک حسن المسلم اٹھا لیں. آپ کیا کتابوں کی دکان میں ملتی ہوگی, صرف سجدے میں دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ہاں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیتہ, اتنی پیاری دعا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. بندے کو مانگنے میں سب سے پہلے کیا مانگنا ہے؟ اپنی آخرت مانگنی ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا کہ دعاؤں میں ترجیح کس پر ہونی چاہیے؟ آخرت پر ہونی چاہیے. کتنی پیاری دعائیں سجدوں میں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. دقہ و جلہ, چھوٹے گناہ بڑے گناہ. ہاں اولہ و آخرہ, جو گناہ پہلے کیے وہ بھی, جو بعد میں کیے وہ بھی. سرہ و علانیہ, جو گناہ پوشیدگی میں کیے وہ بھی, جو اعلانیہ کیے وہ بھی. ہر گناہ معاف فرما دے. ہاں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ہاں تسبیح اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے, صرف سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح میں نہیں ثابت ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے یہ اللہ کے سجدے میں دعا ثابت ہے, اے حی اے قیوم تیری رحمت سے میں مدد چاہتا ہوں. علماء نے کہا, امام ابن تیمیہ نے اس کو ترجیح دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے, اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. امام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. دعا کرتے ہوئے اگر یا حی یا قیوم سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیونکہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ انہی 2 صفتوں پہ لوٹتی ہے. اللہ سننے والا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے. اللہ دیکھنے والا ہے کیونکہ وہ حی ہے. اللہ قدرت والا ہے کیونکہ وہ حی ہے. حی کے بغیر نہ سماعت ہو سکتی ہے, نہ قدرت ہو سکتی ہے, نہ بصارت ہو سکتا ہے, نہ علم ہو سکتا ہے, نہ حکمت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا حی اور قیوم یہ 2 کلمات ایسے جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. امام ابن قیم نے کہا ہے کہ اللہ جو اسم جلالہ ہے وہ اسم اعظم ہے. الگ الگ اقوال ہیں پر ایک قوی ترین قول, اور آیت الکرسی میں بھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں. تو بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے سجدے میں ثابت ہیں. سیکھیں نا بھائی. کاروبار میں امپرومنٹ لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا, دنیا میں ہم قناعت نہیں کرتے, دنیا میں ہماری لالچ ہوتی ہے. دنیا میں لالچی ہے, جس کے پاس کروڑوں ہیں اربوں ہیں وہ بھی مطمئن نہیں, اس کو بھی بڑھانا ہے. اور دین کے معاملے میں بس یہ سبحان ربی الاعلیٰ یاد ہے نا, اس پہ ہو گیا سجدہ. یہ کتنی پیاری دعائیں. ہاں اللہم لک سجدت وبک آمنت
وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَخَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بڑی پیاری دعا ہے، ذکر ہے. ہاں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھ ہی پر ایمان لے کر کے آیا، اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا. میری آنکھیں بھی تیرے سجدے میں، میرے کان بھی تیرے سجدے میں، میری ہڈیاں تیرے سجدے میں، میرا دل و دماغ تیرے سجدے میں، میرا پورا جسم تیرے سجدے میں. آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب سجدہ کریں تو آپ دیکھیے سجدے کا ایک لطف بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا ہے. رکوع میں بھی اللہ رکعتوں کے الفاظ سے ثابت ہے. تو یہ ساری دعائیں سیکھیں. میں تو حنفی بھائیوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے مجھ کو، بھئی اتنا نبی سے محبت کی دعوے داری کرتے ہیں، پر جب نبی کی سنت آتی ہے اور مسلک کے خلاف آتی ہے تو چھوڑ دیتے. کتنی بھی عظیم ترین سنت ہو. دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے کتنی پیاری دعا ہے. مطلب میں بہت دل سے وہ دعا مانگتا ہوں، جب بھی مانگتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے مختصر کلمات میں ایک جملے کے اندر کتنی عظیم ترین چیزیں اللہ سے ہم نے مانگ لی ہیں. ہاں، کیا دعا ہے سجدے کے درمیان کی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ایک جملے میں کیا کیا مانگ لیا بندے نے. اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے ہدایت دے، مجھ پر رحم فرما، مجھ کو عافیت دے، مجھ کو رزق عطا فرما. ہاں، ساری چیزیں حل ہو گئی بھائی، سب مانگ لیا اس نے نا. ایک چھوٹی سی دعا. کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو سجدوں کے درمیان دعا ہی نہیں پڑھتے. مغفرت، رحمت، رزق، عافیت، ہدایت سب مانگ لیا اس نے چھوٹی سی دعا میں. میں تو سجدے میں بھی پڑھتا ہوں دعا، پھر تشہد میں بھی پڑھتا ہوں. اتنی پیاری دعا ہے کیونکہ تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں. پھر تشہد میں تو بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ہاں، عام طور پہ حدیثوں میں جو دبرہ کلی صلاح کے الفاظ آتے ہیں نا، امام ابن القیم نے کہا ہے دبرہ کلی صلاح کا مطلب سلام کے بعد نہیں، سلام سے پہلے. وہ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ میں جو دعا ہے وہ سلام سے پہلے ہے، جو ذکر ہے وہ سلام کے بعد ہے. بھئی نبی سے جو اذکار ثابت ہوتے ہیں نا، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. جو تعریف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر. اور جو دعا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا. جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا ہے، جو تعریف کر رہے ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. تو وہ کہتے ہیں تعریف سلام کے بعد کرنی ہے اور دعائیں سلام سے پہلے مانگنی ہے. ہمارے کو یہی نہیں پتا ہوتا تعریف کیا ہے دعا کیا ہے. بیچارے امام صاحب جب قنوت فطر میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں تک دعا مانگ رہے وہاں تک آمین بول رہے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. بہت پیاری دعا ہے. حالانکہ قنوت فطر کی دعا کے ثبوت کے بارے میں بڑا کلام ہے علماء کا، لیکن دعا بیشتر علماء نے کہا یہ صحیح ہے اور بہت پیاری دعا ہے. لیکن کہاں تک کی یہ دعا ہے؟ وقنی شر ما قضیت، یہاں تک دعا ہے، آگے دعا نہیں. آگے کیا؟ اللہ کی تعریف ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اللہ تعالیٰ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے مقابلے میں تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی پیچھے والوں کو پتا نہیں کیا مان رہے امام صاحب، ان کو بس یہ پتا ہے جا امام صاحب ہو کے آمین بولو. ہاں، ایسی آمین میں کہاں سے تاثیر پیدا ہوگی؟ آمین مطلب اللہ میری دعا قبول کر. ہم کو پتا ہی نہیں کیا کبھی وہ بددعا بھی کر دے آپ کے خلاف تو آپ آمین بولنے کی کیا آپ کو تو پتا ہی نہیں. ہاں، زندگی گزر جائے گی، پورا رمضان گزر جائے گا. ایک بار امام صاحب سے بیٹھ کر کے سیکھ لو بھائی قنوت فطر میں کیا دعا مانگی جاتی ہے. وہ امام صاحب سانس ہی نہیں رکتے بیچارے. ہاں، اتنی پیاری دعا میں ان کو رکتے نہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں رک گیا تو آمین بول دیتا پیچھے والا، تو گھسیٹ لیتے ایک سانس میں. ہاں، یہ بدنصیبی نہیں ہماری. دنیا بھر کی خرافات، شیئر مارکیٹ کے حالات سے لے کر کے کرکٹ کے حالات تک ہر چیز پوچھ رہے ہیں. دعا نہیں سیکھنی ہے ہم کو. واللہ یہ دعائیں سیکھیں ایک ایک لفظ. میں کہتا ہوں یہ موضوع ایسا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کتنی دعائیں میں آپ کو بتاؤں. ایک ایک لفظ اتنا گہرائی والا ہوتا ہے نا. صرف ہدایت پر اگر گفتگو ہونا، ایک گفتگو ہو سکتی ہے طویل مجلس کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے نا. بندہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت. بھئی سورہ فاتحہ اصلاً ہدایت ہی کی دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. کس چیز کی دعا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اصل مدعے کی بات سورہ فاتحہ میں یہی ہے، بندے کو اصل میں اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ ہدایت مانگنا ہے۔ پر بھائی اللہ سے مانگنے کا ایک ادب ہے، وہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا، قرآن میں سکھایا گیا کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کو کچھ دو، بغیر دیے اللہ سے کچھ مت مانگو۔ پر ہم فقیر، ہم محتاج، ہم اللہ سے کیا، اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو خود فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ تو ہم اللہ کو پہلے اس کی عظمتوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی بڑپن کا حوالہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی غریب آدمی کسی امیر کے دربار میں پہنچتا ہے تو پہلے چاپلوسی کر کے خوب اس امیر کی تعریف کرتا ہے نا۔ تو دنیا داروں کی چاپلوسی بری چیز ہے، اللہ کے حضور میں چاپلوسی کرنا عبادت بن جاتی ہے۔ جاؤ پہلے اللہ کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحمان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ پہلے اللہ کی خوب خوب تعریفیں کی۔ اب دوسری چیز جو اللہ کو دے سکتے ہیں وہ اپنی وفاداری کا حوالہ، اپنی ایمان و عمل کا حوالہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں۔ ہاں اپنی توحید کا وسیلہ لگا رہے ہیں، اپنے ایمان کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر مدعے کی بات کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو بھی ہے وہ وسیلہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو بھی ہے وہ اسی دعا کی شرح ہے۔ صراط مستقیم پر چلا، پھر صراط مستقیم کی شرح کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ہدایت، بڑا پیارا لفظ ہے یہ ہدایت۔ اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی ہدایت مانگتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی دعا میں دونوں سجدوں کے بیچ میں کہہ رہے ہیں وہدینی، ہدایت دے۔ قنوت وتر میں ہدایت مانگ رہے ہیں۔ عام دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بہت دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ ایک دعا ہے اللہم اہد قلبی، اللہ میرے قلب کو ہدایت دے۔ ہاں یسر الہدی لی، اللہ ہدایت میرے لیے آسان کر دے۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت صرف یہ نہیں کہ ایک کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو ہدایت مل گئی، نہ ہدایت صرف یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ بدعتی تھا وہ اہل حدیث ہو گیا۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے ہدایت۔ ہاں ہدایت ایک طرح کی پروگرامنگ ہے، رہنمائی، اور ہم تو قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں نا۔ بھائی میں شوہر ہوں، مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے تاکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں۔ میں بیٹا ہوں، میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر چکوں، اس کے لیے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ میں پڑوسی کے حقوق ادا کروں، اس کے لیے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ میں مالک ہوں تو اپنے مزدوروں کے ساتھ میں صحیح رویہ رکھوں، اس کے لیے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ میرا اللہ سے تعلق درست ہو، اس کے لیے مجھے بھی اللہ کی ہدایت چاہیے، اور میرا بندوں سے تعلق درست رہے، اس کے لیے بھی مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے۔ میں تاجر ہوں، تجارت کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے۔ میں حاکم ہوں، مجھے حکومت کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے۔ میں سیاست دان ہوں، مجھے سیاست کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے۔ مجھے علم کی بھی ہدایت چاہیے، عمل کی بھی ہدایت چاہیے، ہے نا بھائی؟ دنیا نظریات اور مذاہب کا ایک الجھا ہوا دھاگا بنی ہوئی ہے، اتنے مذاہب، اتنے نظریات، اتنے مسلک، حق کے اتنے سارے دعوے دار، بندہ کہتا اللہ مجھے ہدایت دے۔ اس جھمیلے میں جہاں ہر آدمی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اللہ مجھے دکھا صحیح راستہ کون سا ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے کہ صحیح راستہ میرا ہی ہے، ہاں سیدھا راستہ وہ ہے جہاں میں تم کو بلا رہا ہوں۔ تو پہلے بندہ کہتا اللہ تعالیٰ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ ایک ہدایت ارشاد کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے پہلے، پر سیدھا راستہ دکھ جانے کے بعد ضروری تو نہیں کہ اس پہ چلنے کی توفیق بھی مل جائے۔ تو ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلا، ہدایت توفیق۔ اس لیے علماء نے کہا ہدایت دو طرح کی، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ سیدھا راستہ معلوم ہو، علم ہو جائے سیدھے راستے کا۔ اور بہت سارے لوگ تھے جن کو سیدھے راستے کا علم تھا اور ان کو اس راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ملی۔
فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. سمود کو ہم نے ہدایت دی پر انہوں نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا، توفیق نہیں ملی ہدایت کی. تو اللہ مجھے ہدایت کا علم بھی دے، پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما. ہدایت کتنا وسیع لفظ ہے ہدایت. ہاں ہم ایک ایک قدم پر، یہ فطری ہدایت، سینہ دھڑکنے کے لیے، دل دھڑکنے کے لیے اللہ کی ہدایت کا محتاج، پھیپھڑے سانس لینے کے لیے اللہ کی ہدایت، یہ بھی تو ہدایت ہی ہے نا. یہ جو ہمارے جسم میں پروگرامنگ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. ہاں الذی خلق ثم ہدی، جس نے پیدا کرنے کے بعد ہدایت دی، یہ بھی ہدایت ہے، فطری ہدایت. تو ہدایت بہت وسیع لفظ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے ام الکتاب، اس میں بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ہدایت کی تشریح کی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. تو ہدایت مانگنا اللہ سے، پہلے آخرت مانگنی ہے. اچھا اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بھی سکھائی نا کہ بھائی دعاؤں میں تضرع ہونا چاہیے، گڑ گڑانا، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، اپنی بے بسی کی گٹھری کھول کر کے رکھ دینا اللہ کے سامنے کہ میں کچھ نہیں. بھائی میں آپ سے 10 روپیہ مانگوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، دونوں میں فرق ہے نا. دنیا میں کسی سے مانگنے سے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا فرق ہے کہ دعا میں تذلل ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو ذلیل کرے، جھکا دے، گرا دے، مٹا دے، ختم کر دے، اپنی نفی کرے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ اللہ کے نبی کی دعا میں آپ کو بہت ملے گا. اپنے آپ کو بے بس، لاچار، مجبور، فقیر، حقیر ثابت کرنا دعاؤں میں. کتنی دعائیں اللہ کے نبی کی ایسی. ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی کی ہے، اللہم انی عبدک، اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور میری ماں بھی تیری غلام ہے. ہاں میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام. اپنی غلامی کا حوالہ دینا. ناصیتی بیدک، اللہ تعالیٰ میری پیشانی کا بال، یہ پیشانی ہوتی ہے نا، یہ تیرے ہاتھ میں. جب کسی کی بال پیشانی سے پکڑ لو تو وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے نا. اس لیے عورتیں جب جھگڑا کرتی ہیں تو سب سے پہلے جھوٹا پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا. ہاں کسی کا بال اگر پکڑ لو تو پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. میں تیرے کنٹرول میں ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ناصیتی بیدک عدل فی قضاء، ناصیہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میرے معاملے میں تیری مرضی چلتی ہے، تیرا حکم چلتا ہے. عدل فی قضاء، میرے بارے میں جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے، انصاف والا ہوتا ہے. اپنے آپ کو گرانا اور اللہ تعالیٰ کو بڑھانا، تکبیر کرنا، اس کی تعریف کرنا. اسألک بکل اسم هو لک، میرے علم کے مطابق اس طرح ناموں کا اللہ تعالیٰ کے جامع وسیلہ اور کسی دعا میں نہیں. اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے. اور انزلتہ فی کتابک، یا تو نے وہ نام اپنی کتاب پہ نازل کیا ہے. اور علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا دیا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب میں وہ نام چھپا کے رکھتا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ مانگنا ہے نا بھائی. آپ عربی میں نہیں یاد کر سکتے دعا، اردو میں مانگو. کم سے کم الفاظ تو اللہ کے نبی کے نہ ہو تو معنی تو اللہ کے نبی کے ہو. ہم مانگنے آتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ مال دے دے. مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے ہم. سلیقہ سیکھیے مانگنے کا، اور کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. کبھی ہم نے یہ مانگا اپنی دعاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وَنُورَ صَدْرِي، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے. وَجِلَاءَ حُزْنِي، اور میرے غم کا علاج بنا دے. وَذِهَابَ هَمِّي، اور میرے غم اور فکر اور ٹینشن کو دور کرنے والا بنا دے. سیکھیے اللہ کے نبی کی دعاؤں. اپنی نفی کرنا بہت ساری دعا میں نہیں. استخارہ کتنی پیاری دعا ہے. ہاں استخارہ میں کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنی نفی. ہاں فَإِنَّكَ تقدیر ولا اقدیر، اللہ تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. وتعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. بھائی ہم اللہ سے پہلے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا دین مانگے، اپنا دین مانگے اللہ تعالیٰ سے.
ہاں اگر نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی، نماز کے لیے اللہ سے دعا مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا، میری آنے والی نسلوں کو نماز کا پابند بنا. ہاں توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہاں ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم کو مسلمان بنا کر کے رکھ، ہماری آنے والی نسلوں کو مسلمان بنا کے رکھ. یہ مانگنا ہے دعاؤں میں، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ہم کو، یہ قرآن میں دعا حضرت ابراہیم کی نقل کی گئی. ہاں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو بچا کہ وہ بتوں کی پوجا کرے. ارتداد کا فتنہ جیسا پھیلا ہوا ہے، ہم کو تو سب سے بڑا خوف اسی بات کا ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے بت پرست نہ ہو جائیں. دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بت پرستی سے بچا مجھ کو بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بت پرستی سے بچا. بھائی ایک سجدے کی بھی توفیق نہیں نصیب ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، تیرا ذکر کرنے میں میری مدد کر. تو مدد نہیں کرے گا میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا. وہ شکرک، تیرے شکر کرنے میں میری مدد عطا فرما. دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ کو شکر گزار بنائے. ہاں حسن عبادتک، اور اچھے سے تیری عبادت کر سکے، عبادتوں میں حسن پیدا ہو، اس کی توفیق اللہ عطا فرما. اللہ کے لیے بڑی پیاری دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجعلنی لک شکارا. لک شکارا ایک ہوتا ہے شاکر شکر کرنے والا، شکارن بہت زیادہ شکر کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ مجعلنی لک شکارا لک ذکارا، تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا، تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا. لک وہابا، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا. لک مطواعا، بہت زیادہ میری اطاعت کرنے والا. ہاں الیک مخبتا اواہا منیبا، تیرے حضور میں آ کے رونے والا، گڑ گڑانے والا، تیری طرف مائل ہو جانے والا بنا. یہ سب مانگتے ہیں دعاؤں میں، یہ سب سیکھنا پڑے گا بھائی. ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، یہ ہم کو دعاؤں میں سیکھنا پڑے گا. صرف دعاؤں میں تفویض ہونی چاہیے، اللہ کے حوالے کر دو. ہاں چیزوں کو اللہ کے حوالے کرو. دعا میں بعض مطلب ہم کیا مانگتے ہیں، نوجوانوں کی پیاری دعا ہے فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے. ہاں اور شادی شدہ لوگوں کی پیاری دعا ہے فلاں کاروبار ہو جائے، فلاں جاب سیٹ ہو جائے. اللہ سے پرٹیکولر کوئی چیز مانگنے کے بجائے تفویض ہونی چاہیے دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور میرے حق میں نہیں بہتر ہے تو میرے دل سے اس کی چاہت نکال دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، اس کے بدلے میں بہتر چیز مجھے عطا فرما دے. جب اس لیے توکیل اللہ کے حوالے کر دینا، تفویض، دعاؤں میں تفویض ہونی چاہیے کہ میں خود سے نہیں طے کروں مجھے کیا چاہیے. بھائی میں خود سے طے کروں گا تو میں تو بہت جاہل انسان ہوں، اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کروں گا جو نقصان پہنچانے والی ہے. بلکہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا یہ بھی ہے نا، ہاں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ مجھے صرف تیری رحمت کا سہارا ہے تو مجھے لمحے بھر کے لیے بھی اپنے حوالے مت کرنا کہ مجھے میرے حوالے کر دے. اللہ مجھے پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی میرے حوالے مت کر دے. دعا کتنا پیاری تعبیر ہے کہ اللہ میرا معاملہ تو اپنے ہاتھ میں رکھ، مجھے میرے حوالے مت کر. بھائی اللہ تعالیٰ تو مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں خود کو نہیں سنبھال سکتا. اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو سونے جاتے تو بستر پہ جاتے، اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے کہ اگر بندہ وضو بنا کر کے بستر پہ جائے، دائیں کروٹ ہو کر کے دعا پڑھے، اور یہ دعا اس کی زبان سے نکلنے والی اگر آخری دعا ہے اور اسی رات میں اس کی موت آ گئی تو وہ فطرت پہ مرے گا انشاءاللہ. بڑی پیاری دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، نہیں اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وجہت وجہی الیک. اللہ تعالیٰ اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. تفویض. اچھا میں ابھی غور کریں، آپ سونے کے لیے بندہ بستر پہ پہنچا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. آدمی کو زندگی میں سب سے زیادہ ٹینشن کب ہوتا ہے؟
جب وہ بستر پہ پہنچتا ہے نا، بستر پہ جیسے ہی لیٹتا ہے دنیا بھر کا غم، ٹینشن، فکر آ کر کے اس کو گھیر لیتے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اماں ابا کا علاج کرانا ہے، خود کا گھر خریدنا ہے، جاب ڈھونڈ رہے نہیں مل رہے، بے روزگاری کا زمانہ چل رہا ہے، بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا، کسی اپنے نے دھوکہ دے دیا ہے، کوئی آرزو پوری نہیں ہو رہی، دنیا بھر کا ٹینشن جیسے ہی بستر پہ پہنچتا ہے بندے کو گھیر لیتا ہے. ایسی حالت میں جب بندہ دل سے کہتا ہے نا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ اسلم تو نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، فوضت امری الیک، میرا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، ابھی تو سنبھال، میرے سے نہیں ہو پائے گا. ہاں کتنا ہے یہ، مطلب کتنا ہلکا کر دینے والی دعا ہے بندے کو. وہی اسی کو کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا بہترین وکیل ہے. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب کبھی کورٹ میں جاتے ہیں، عدالت میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کیس خود نہیں لڑتے، کیونکہ آپ کو قانونی داؤ پیچ نہیں پتا، دستور کی باریکیاں نہیں پتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وکیل کرتے ہیں، وکیل کو اپنا کیس دیتے ہیں. اب وکیل کا کام ہے کہ کیس جتا کر کے دے آپ کو، اسی کو وکیل کہتے ہیں نا. ہمارا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے. اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دو. ہاں فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا کیس تجھ کو دے دیا، ابھی تو جیتا، میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی. ہاں والجات ظہری الیک وجہت وجہی الیک، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا. رغبتاً ورہبتاً الیک، اللہ تیری ہی چاہت ہے، تیرا ہی خوف ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی نجات گاہ نہیں مگر تو ہی ہے. تو نہیں پناہ دے تو دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو اگر نجات نہ دے تو کسی کے ہاتھ میں نجات نہیں ہے. ہاں آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اپنے ایمان کا وسیلہ. ہاں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور جس نبی کو تو نے بھیجا. صحابی اپنے شاگرد کو دعا سکھا رہے تھے، انہوں نے کہا بے رسولک الذی ارسلتا، شاگرد نے کہا بے رسولک الذی ارسلتا، صحابی نے ٹوک دیا، نہیں، اللہ کے رسول نے رسولی کا نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے نبی کا سکھایا، تو جو نبی نے سکھایا وہی پڑھو. دعاؤں میں صحابہ اس حد تک کے خیال رکھتے تھے کہ ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو پورا اذان ہی بگاڑ دی، اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ بے نبی کا پڑھا تو بے نبی کا ہی کہو، بے رسولی کا نہیں کہہ سکتے ہو. یہاں نماز اذان سے پہلے پوری بدعتی درودی پڑھ دے رہے، پوری اذان کو ہی معنی ہی بگاڑ دیا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو یہ سب سیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے دین میں کیا مانگنا یہ سیکھنا چاہیے. پھر دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین نہیں سکھایا، دنیا بھی سکھایا، دنیا میں کیا کیا مانگنا ہے. ہاں ہو گیا ٹائم. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. ایک آخری دعا ہے، اجازت 5 منٹ لگے گا. ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دنیا میں اللہ کے نبی نے سکھایا ہم کو کیا مانگنا چاہیے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دعا اللہ کے نبی کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دنیا میں بھی ہم کو پتا نہیں کیا مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ دنیا میں یہ مانگو، برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ پڑوسی اگر برا ہونا، آپ کے گھر میں آپ کروڑوں کی فیسلٹیز ہوں، پر اگر آپ کا پڑوسی برا ہے نا تو ہر فیسلٹی کی ویلیو زیرو ہے. سکون غارت ہو جائے گا آپ کا. سو رہے رات میں ڈی جے بجانا شروع کر دے گا، کچڑا گھر کے سامنے لا کر کے ڈالے گا، زندگی آپ کی تباہ ہو جائے گی. برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. سکھایا اللہ کے نبی نے. بھائی بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہاں اللہ کے نبی نے سکھایا دعا بھی، اچھی بیویوں کے لیے دعا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے ہمارے لیے. تو بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کب؟ جب وہ صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی، قناعت پسند ہوگی، سننے والی ہوگی. لیکن اگر بیوی شکوے شکایت کرنے والی ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہو، سنکی ہو، بات بات پر لڑ جاتی ہو، گالیاں دینے والی ہو، خاص طور پہ آدمی کی جو ضرورت ہے جنسی وہ پورا کرنے والی نہیں ہو، تو آدمی 30 سال میں 60 سال کا ہو جاتا ہے. ہاں یہ جو بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا 40 میں 60 کے لگتے ہیں، وہ ان کے گھر کا اثر ہوتا ہے. ہاں
وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اچھی بیوی بڑھاپے میں بھی اپنے شوہر کو جوان بنا کے رکھتی. ہاں تو ایسی بیوی سے پناہ مانگنی چاہیے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. اولاد بعض مرتبہ کنٹرول کرتی ہے ماں باپ کو. تھوڑا سا چار پیسہ کمانے لگیں گے تو سوچیں گے ابا کے پر بھی میری چلنے لگے، میں گھر کا سربراہ بن جاؤں، ابا میری ماتحتی میں آ جائیں. یہ بہت خراب مزاج ہے. ایسی اولاد سے اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے. بیٹا ہمیشہ باپ کے ماتحت بن کر کے رہے، اپنا کمانے لگائے، گھر خود بھی چلا رہا ہے، خود پی ایم بن جائے تو باپ کو پریزیڈنٹ بنا کے رکھے. حاوی نہ ہونے کی کوشش کرے گی. ابھی ماں باپ بھی میرے، میں زیادہ پیسہ کما رہا ہوں تو ماں باپ بھی میرے فرما بردار بن کے رہے. ایسی اولاد سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. مال اللہ کی نعمت ہے، پر اگر مال کا حق ادا نہیں کریں گے تو مال عذاب بن جائے گا. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور سازش کرنے والے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. خلیل کہتے ہیں قریبی دوست کو، جو دوستی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے. بھائی باہر کا آدمی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو بہت نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کو آپ نے زندگی میں اپنے کوئی ایکسس دیا ہی نہیں ہے. پر جب آپ کا اپنا قریبی سازشی بن جاتا ہے نا، قریبی دوست، وہ جب سازش کرنے لگتا ہے وہ بہت ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ اس کو آپ نے زندگی میں بہت ایکسس دیا ہوتا ہے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، مکر کرنے والے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں. عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہے، اس کا دل میری ٹو میں لگا رہتا ہے. ان رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، میری کوئی اچھائی دیکھتا ہے دفنا دیتا ہے، کسی کو نہیں بیان کرتا. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور میری کوئی برائی دیکھتا ہے تو ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے دنیا میں بھی کیا مانگنا ہے یہ اللہ کے نبی نے سکھایا، پر یہ سکھایا کہ پہلے آخرت مانگو. جیسے دعاؤں میں ترجیح پہلے آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگنا ہے. دنیا میں بھی اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی. پر ایمان والا بندہ کیونکہ آخرت سنوارنے کے لیے جیتا ہے تو آخرت کی یہ طلب اس کی دعا میں بھی دکھنی چاہیے کہ پہلے آخرت مانگو بعد میں دنیا مانگو. اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے مانگو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.